آپ اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے کہ پاؤں کے نشان نہ پڑ جائیں اور کھوجی نہ دیکھ لیں، تو پھر آپ نے فرمایا ما لکا یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا ہے؟ کبھی آگے آ جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو۔ کہا یا رسول اللہ، جب مجھے خیال آتا ہے آگے کوئی چھپا ہوا دشمن وار نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر آئے آپ پہ نہ آئے، اور جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی آ کے حملہ نہ کر دے تو میں بھاگ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ آپ کے اوپر وار نہ آئے میرے اوپر آئے۔ اور پھر جب غار ثور پر پہنچے، جبل ثور، تو آپ چڑھ نہیں سکتے تھے، ساری انگلیوں سے خون نکل رہا تھا، جو کہ آپ ایسے چلے تھے ایسے۔ ابوبکر نے کندھے پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ طے کیا، اوپر لے گئے، آپ کو باہر بٹھایا، سارے سوراخ بند کیے، اور اس کے بعد سوراخ زیادہ تھے تو پگڑی کو اتارا، اس کو پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر اس کے بعد سوراخ زیادہ تھے، کرتے کو اتارا اور پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے، ایک جس میں سانپ تھا وہاں اپنی ایڑی کو رکھ دیا، کہا مرحباً یا رسول اللہ۔ آپ اندر آئے تو اندھیرا تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا، جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا نہ کرتا نہ پگڑی۔ ابوبکر مالک، یہ کیا ہوا ہے؟ ذرا عمامہ کدھر ہے، ذرا کرتا کدھر ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ سوراخ تھے، مجھے ڈر ہوا کہ ان میں کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، تو میں نے اپنے کپڑے پھاڑ کے سوراخ بند کیے ہیں۔ تو ایک دم میرے نبی رونے لگے، وہ ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ، میں ابوبکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو ایک دم جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابوبکر سے راضی ہو اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ انہوں نے میرے نبی کی زندگی کو یوں سچ کر دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا جاؤ ملک شام جا کے عمالقہ سے لڑو، ان کا اذهب انت وربك فقاتلا، تو جا تیرا رب جائے، ہم نہیں لڑتے۔ اور بدر کے لیے جب آپ نے پوچھا بولو کیا کرنا ہے، تو مقداد ابن اسود نے کہا اذا لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا بل نقاتل امامك وخلفك وعن يمينك وعن شمالك۔ یا رسول اللہ ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں کہ کہیں جاؤ اور تو تیرا رب لڑے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، ہماری لاشوں سے گزر کر وہ جائیں گے۔ بنو اسرائیل نے سمندر پار کیا، آگے پتھر کے بت کی پوجا ہو رہی ہے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یا اللہ موسیٰ ایک خدا ہمیں بھی لے کر دو اس جیسا۔ یہ بنو اسرائیل ہیں، اور میرے نبی کا انتقال ہوتا ہے پیر کے دن، اور ابوبکر صدیق اوالی گئے ہوئے ہیں اپنی دوسری بیگم کے پاس، ان کو خبر ملتی ہے تو وہ بھاگے ہوئے آتے ہیں اور آپ کے چادر ہٹا کر آپ کا ماتھا چومتے ہیں اور گرم گرم آنسو ماتھے پہ گرتے ہیں، وا خلیلہ وا صفیہ وا نبیہ۔ اور اس کے بعد آپ مسجد میں جاتے ہیں تو شور و فغاں ہے، اور عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں، جو کہے گا اللہ کا رسول فوت ہو گیا میں اس کو قتل کر دوں گا، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے۔ تو ابوبکر ممبر پر آئے، کہا عمر اقعد اقعد، کھڑے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اقعد، اور لیٹے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اجلس۔ یہ حسن عربی ہے کہ ہر حیت کے لیے الگ لفظ ہے، کھڑے کے لیے اقعد، لیٹے ہوئے کے لیے اجلس۔ عمر اقعد، کہا نہیں بیٹھوں گا۔ تو اب پتہ چل گیا کہ جوش میں ہے، ممبر پر آئے، ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی پوجا کرتے تھے وہ سن لو کہ انہیں اللہ نے بلا لیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو ایک اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں ان کا رب زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔ میرے نبی نے ایسے لوگ تیار کیے جنہوں نے میرے نبی کی زندگی کو سچ کر دکھایا اور جانوں کے نذرانے پیش کر کے آپ کی زندگی کو دنیا میں زندہ کیا۔ اس لیے ایک واحد جماعت ہے صحابہ کی جن کی زندگی میں ان کو جنت کے وعدے کر دیے گئے، کلن وعد اللہ الحسنی۔ اس میں سابقین بھی اور لاحقین بھی، سب کے لیے جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے۔ ایک
امت تیار کی، ایک امت تیار کی۔ سارے قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، حضرت خالد بن ولید نے فجر کی نماز پڑھائی، تھوڑی سی آیات ایک جگہ سے پڑھی، تھوڑی سی ایک جگہ سے، تھوڑی سی ایک جگہ سے، اس طرح کر کے انہوں نے نماز مکمل کی، اور نماز کے بعد کہنے لگے لقد شغلنی الجہاد عن القرآن، بھائی معاف کرنا، جہاد کی وجہ سے میں تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکا۔ لیکن بنے کیا وہ؟ بنے کیا؟ موتا کی جنگ ہے اور میرے نبی کے سامنے منظر کھل چکا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا جب چلے تھے کہ پہلا امیر زید بن حارثہ ہوگا، یہ شہید ہو تو پھر جعفر بن ابی طالب ہوگا، یہ شہید ہوں تو پھر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، یہ شہید ہوں تو پھر جسے مرضی بنا لینا۔ ایک یہودی سن رہا تھا، کہنے لگا اے ترائے گئے، یہ گئے، یہ نہیں زندہ تھے۔ تو اور وہاں 1,00,000 رومی اور 3,000 صحابہ۔ تو حضرت زید بن ثابت شہید ہوئے، اللہ کے نبی نے کہا تقدم زید فقاتل وقتل ودخل الجنہ ثم اخذ الرایۃ جعفر فقاتل وقتل ودخل الجنہ۔ پھر عبداللہ بن رواحہ ایک کونے میں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، گوشت کی بوٹی نوچ رہے تھے کہ آواز پڑی جھنڈا گر گیا ہے عبداللہ، تو انہوں نے وہیں پھینکا۔ پہلے 2 درویش تھے، فقیر تھے، یہ بڑے مالدار تھے، پہلے 2 مہاجر تھے، یہ انصاری تھے، 4 بیویاں تھیں، باغات تھے، غلام تھے۔ فتردد بعد التردد، تو تھوڑی دیر کے لیے بیوی بچے غلام باغات کا خیال آیا، تو کہنے لگے عبداللہ بیویوں کا خیال ہے سب کو 3 طلاق، باغات کا خیال ہے سارے صدقہ، غلاموں کا خیال ہے سارے آزاد۔ اقسمت یا نفس لتنزلن کارہتا او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراکی تکرہین الجنہ قد طالما قد کنت مطمئنہ هل انت الا نطفۃ فی شنہ۔ اے عبداللہ کافی زمانہ گزر گیا ہے زندگی گزارتے ہوئے، چل اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل تو بھی، اور جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے۔ اور آپ نے فرمایا عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے اور قتل ہوئے، اور پھر آپ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے۔ انصار کہنے لگے کہ ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی کہ کیوں رک گئے۔ دونوں کی دفعہ تو فوراً فرمایا، اب کیوں رک گئے؟ پھر آپ نے کہا وَدَخَلَ الْجَنَّةَ۔ تو انصار نے عرض کی یا رسول اللہ آپ رک کیوں گئے تھے؟ کہا وہ تھوڑا سا اس کے دل میں کھٹک آئی تھی، اس لیے جنت میں جانے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ اب جھنڈا گر گیا، ثابت ابن اکرم نے جھنڈا اٹھایا، کون لے گا یہ جھنڈا؟ انہوں نے کہا تو لے، تو بدری صحابی ہے، تو لے گا۔ نہیں میرے بس کا نہیں ہے۔ کسی نے آواز دی خالد کو دو۔ خالد کی پہلی جنگ تھی، صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، اور ان کی پہلی جنگ تھی۔ وہ فرمانے لگے بھائی میں تو ابھی مسلمان ہوں، کسی اور کو جھنڈا دو۔ کہا نہیں، سب نے کہا بس خالد۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں جھنڈا لیا، جب یوں تلوار کو جب اٹھایا نا تو میرے نبی نے فرمایا ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنے تلواروں میں سے ایک تلوار کو نیام سے باہر نکالا ہے، اور انہوں نے ساری رومیوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹیں لڑتے، اور اتنا رعب چھا گیا کہ پورے روم میں دہشت پھیل گئی خالد ابن ولید کی۔ یہ لوگ میرے نبی نے تیار کیے تھے، ایک امت بنائی تھی، یہ میرے نبی کا عظیم ترین کارنامہ ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر اللہ نے فرمایا جمعہ کی نماز ہو جائے تو جاؤ، بکھر جاؤ، میرا رزق تلاش کرو اور مجھے یاد رکھو۔ آخرت کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ کمپٹیشن کرنا ہے تو پھر اللہ کی دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف دوڑو، جیسے ٹریک پہ کھلاڑی دوڑتا ہے، دوڑو کہ کون اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرتا ہے، کون اللہ کو سب سے زیادہ خوش کر کے مرتا ہے۔ جس سے اللہ راضی ہے، موت اس کے لیے بہت خوبصورت پیغام ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور کہا مقابلہ کرو
اس آخرت میں آگے بڑھ جانے کا۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، اور ہم نے اپنے بندوں کے لیے اسے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی امر کن کے ساتھ، کونی فکانت، اور اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلق الفردوس الاعلی بیدہ، بنایا۔ اللہ کو جاننا، میرا اللہ کون ہے، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے۔ قرآن پڑھا کرو اللہ کے واسطے، قرآن پڑھو۔ تمہارے ہاتھوں میں موبائل ہیں، وہ رکتے ہی نہیں، کیا کیا دیکھتے رہتے ہو۔ قرآن پڑھو، اس میں سے قرآن پڑھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے۔ اللہ ہے کون؟ اللہ۔ ایک تو تم سارے کہتے ہو خدا، خدا کہنا ناجائز نہیں، ناجائز نہیں، ناجائز نہیں، لیکن خدا کا نام اللہ ہے۔ اللہ کہا کرو، کہو اللہ۔ یہاں سے لے کر آسمان تک نور پھیل گیا ہے، یہ ایسا طاقتور لفظ۔ والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع وما بینہن وما تحتہن وما فوقہن وضعت فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ ساری زمینیں، سارے ستارے، سیارے اٹھاؤ اور ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دو۔ یہ ہمارا نظام شمسی 7.5 ارب میل میں گھوم رہا ہے۔ اس کائنات میں اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں کہ ہمارا نظام شمسی جیسے 50 اس کے اندر آسانی سے رکھے جا سکتے ہیں۔ ان سب کو گھیرو باندھو، وہ تو اللہ ہی کرے گا، اور کہتا ہے کہ ایک پلڑے میں ڈال دو، 7 سمندر ڈال دو، 7 زمینیں ڈال دو، سارے پہاڑ ڈال دو، سارے دریا ڈال دو، سارے جنگل ڈال دو، سارے صحرا ڈال دو، اور سارے میدان ڈال دو، سارے شہر ڈالو، سارے دیہات اس میں ڈالو، سارے گاؤں اس میں ڈالو، سارے پہاڑ اس میں رکھو، لوہا، تانبا، پیتل، چاندی، نکل سب اس کے اندر رکھو، پھر سورج کو کھینچ کر اس پلڑے میں رکھو، چاند کو کھینچ کر اس پلڑے میں رکھو، پھر 10 کھرب کے قریب گلیکسیز ہیں، ان کو پکڑ کے اس کے اندر رکھو۔ اس پوری کائنات کو جو دیکھا گیا ہے 3% ہے، 97% میں اندھیرا ہے، نظر کچھ نہیں آتا، روشنی کراس نہیں کرتی ہے۔ جو 3%، صرف 3% جو دیکھا ہے، اس کو یہاں سے ایک جہاز سفر شروع کرے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے۔ 97% میں اندھیرا ہے، 3% میں نظر آتا ہے۔ اس 3% کو یہاں سے شروع کرو 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے، اور اس کو کراس کرتے کرتے یہاں پہنچو تو 90 ارب سال لگیں گے۔ 90 ارب سال، بولو کتنے؟ 3%۔ 97% کتنا بڑا ہوگا؟ اس سارے کو کھینچ کے اس میں رکھو، پھر پہلا آسمان اس کے فرشتے، پھر دوسرا آسمان اس کے فرشتے، پھر تیسرا آسمان اس کے فرشتے، پھر چوتھا آسمان اس کے فرشتے، پھر 5واں آسمان اس کے فرشتے، پھر 6واں آسمان اس کے فرشتے، پھر 7واں آسمان اس کے فرشتے، پھر کرسی اور اس کے فرشتے، پھر عرش اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے، پھر جنت اپنی اداؤں کے ساتھ، اپنے باغ پن کے ساتھ، اور اپنی رعنائیوں کے ساتھ، اور اپنی بہاروں کے ساتھ، اور اپنے چشموں کے ساتھ، اور اپنے سمندروں کے ساتھ، اور اپنے خزانوں کے ساتھ، اور اپنی ہر ناز و نعمت کی بنی ہوئی چیزوں کے ساتھ کھینچ کے اس کو بھی ڈال دو۔ پھر جہنم کی پھنکار کو اس کے شعلوں کے ساتھ، اس کے شراروں کے ساتھ، اس کے انگاروں کے ساتھ، اور اس کے سانپوں کے ساتھ،
اور اس کے اژدہا کے ساتھ اس سب کو کھینچ کر اس میں ڈالو. ایک اللہ پیچھے ہو، باقی سب کو پکڑ کے اس میں بٹھاؤ. جبریل بٹھاؤ، میکائیل بٹھاؤ، اسرافیل بٹھاؤ، ملک الموت بٹھاؤ، عرش کے فرشتے بٹھاؤ. پہلے آسمان کے فرشتے، دوسرے آسمان کے فرشتے، تیسرے آسمان کے فرشتے، چوتھے آسمان کے فرشتے، پانچویں آسمان کے فرشتے، چھٹے آسمان کے فرشتے، ساتویں آسمان کے فرشتوں کو کھینچ کر اس پلڑے میں ڈالو. اور ایک چھوٹا سا پرچہ نکال کر لکھو لا الہ الا اللہ، اور اسے ڈالو دوسرے پلڑے پر. میرا نبی کہتا ہے رجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب کو اڑا کے رکھ دے گا. لا الہ الا اللہ سب کو اڑا کے رکھ دے گا.